اور خبر یہ ہے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب رہا ہو سکتے ہیں اور وہ کچھ ایسے قانونی نکات سامنے آئے ہیں، اور محترمہ مریم نواز گرفتار ہو سکتی. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مریم صاحبہ سے متعلق جو ہارون صاحب نے بات کی ہے وہ تو پہلے بھی ان کے جو ایک اجلاس ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے کنونشن کے اندر بھی یہ بات کی تھی، ہو سکتا ہے ان کی گرفتاری جو شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کر چکے تھے. معاملہ یہ ہے کہ گوجرانوالہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا پاور شو کیا جائے گا مریم صاحبہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو جائے. مگر گوجرانوالہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، بہت بڑا ایک کارکن ان کا گوجرانوالہ کے اندر ہے اور بڑی جماعت یہ مضبوط سمجھی جاتی ہے. مگر وہاں سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جائے گا. تو سچویشن کیا بن سکتی ہے گوجرانوالہ کو لے کر؟ اچھا سروت، پہلا میرا جو ہے نا آبجیکشن وہ اس چیز پہ ہے کہ یہ جو ہے نا کارکن والا لفظ، اس کو ہمیں تھوڑا سا تفصیل میں دیکھنا چاہیے کہ کارکن اصل میں ہوتا کون ہے. کارکن ہے نظریاتی کارکن. کارکن ہوتا ہے جو نظریاتی ہو، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تعلق رکھا، بڑی دیر تک رکھا. گو کہ اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہ گئی جو کہ پہلے تھی، لیکن ان کے جو لوگ تھے ان کو کارکن بولیں، ان کو جیالے بولیں، ان کو جو مرضی بولیں. یہ جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے، جو گوجرانوالہ کی آپ نے بات کی، یا جہاں جو پی ایم ایل این کا جو ہولڈ ہے، وہ اصل میں الیکٹورلز کا ہولڈ ہے. مثال کے طور پہ اگر چکوال ہے، گجرات ہے، گوجرانوالہ ہے، یہ سب کے جو سرگودا ہے، وہاں پہ سرگودے کے چیف میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے اس مرتبہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہی رہنا ہے، یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے. یا وہاں پہ خرم دستگیر صاحب تو چلے، ان کے جانے پہچانے لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سا اور تحصیلوں میں چلے جائیں تو وہاں کے لوگ ڈیسائیڈ، وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس دفعہ ان کا رجحان کس طرف ہے. سملرلی گجرات کی بات کر لیتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ووٹ ہیں یہ ان الیکٹیبلز کے ہیں، اور گجرات اور پنجاب جو ہے یہ سارے کا سارا تقریباً الیکٹیبلز کے ساتھ ہی بنتا ہے. اور الیکٹیبلز کا اب اگلا معاہدہ ہوتا ہے اپنے مستقبل کی لیڈرشپ کے ساتھ. اگر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو گیا تو آپ نے سڈنلی کہا واہ جی واہ پی ایم ایل، یہ وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کبھی رہے اور اب بڑی تعداد میں پاکستان پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. تو کارکن ایز سچ نہیں ہے، یہ ان کا ووٹر ہے. اور ووٹر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے محلے کا ہے، ان کی برادری کا ہے، ان کے علاقے کا ہے. کوئی جاٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی رائی ہے، کوئی کیا ہے، اس نے اس کو ووٹ دینا ہی دینا ہے. بیکاز دیٹ از ہاؤ دی الیکٹورل پالیٹکس آف پنجاب از. اس لیے پنجاب کی پالیٹکس میں کارکن کا تعلق بہت کم اور ووٹر کا کام زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، یہ جو حالانکہ ہارون صاحب نے آپ کو بڑا بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دیا پی ایم ایل این کی اپنی انٹرنل جو ڈائنامکس ہے، ایک اور ڈائنامک ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو ہے، اس کے اندر ابھی تک طے نہیں ہو پایا، وہ ابھی تک کمفرٹیبل نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے لیڈرشپ جو ہے، سارا کام انہوں نے کیا، لوگوں کو انہوں نے بلایا. ورنہ مولانا فضل الرحمان تو پہلے کتنی کوششیں کر چکے ہیں اے پی سی کی. لوگ جاتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا تھا، سب کے سب کبھی موجود نہیں ہوتے تھے. تو لوگ مولانا صاحب کو اپنی لیڈرشپ ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے محنت کی، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این نے ان کے بقول ملا لوٹا اور تقدیر دے دی مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ جو 3-4 بڑے بڑے کھلاڑی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ان کے اندر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. اور دیٹ از وائی میری نظر کے اندر، میں شاید غلط ہو سکتا ہوں، میری نظر کے اندر ابھی یہ جو جلسے ہیں ان کو تھوڑا پینڈ کیا جا رہا ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ ان جلسوں کو پینڈ کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ جو لین دین ہے، یہ جو بات چیت ہے، اس کے اندر کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا اسی کو لیوریج کر کے جتنا کچھ فائدہ لے لیا جائے؟ تو وہ جس طریقے سے ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید مختلف اس کے گروپس ہیں جو کہ ان کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں، شاید شہباز شریف صاحب باہر آ جائیں، کوئی اور اندر چلا جائے وغیرہ وغیرہ. وہ میرا خیال ہے کہ ایسا شاید اتنا جلدی نہ ہو پائے، لیکن یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ اس دوران میں اتنی جلدی کوئی ان سے ایگری کر جائے کہ آپ ہم سے بات چیت کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی اور بھی اہم چیزیں ہیں جس کے لیے نون لیگ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے. میرے پروڈیوسر صاحب ایک کلپ رکھا ہے ہارون صاحب کا کل کے پروگرام مقابل سے متعلق. کلپ سنا دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو، واپس آ کے اسی کے اوپر ہارون صاحب سے میں بات کروں گی.
میرے سورسز کہتے ہیں اور یہ ریلائبل ہیں کہ انڈیا کے ملٹری اٹیچی سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ فرسٹریشن میں پے در پے غلطیاں کر رہے ہیں, اور یہ لندنی کیوں نہ ہو, پاکستانی ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اس طرح کے اطلاعات کی تصدیق نہ کر سکتے. ہارون صاحب, یہ میں نے کلپ سنوا دیا اپنے تمام دیکھنے والوں کو. کچھ آوازیں آ رہی تھیں ان خفیہ ملاقاتوں کے اوپر, جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو شاید ان کے قد سے کہیں زیادہ بڑی ہیں, ان کا قد اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے. اگر ان کے سیاسی کردار کو ہم سامنے رکھتے ہیں, وہ اتنے انقلابی اس وقت بن چکے ہیں, کیا واقعی ان کا سیاسی کردار یا قد کاٹ سیاست کے حوالے سے اتنا بلند نہیں ہے جس قسم کے کام اور جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں؟ وہ انقلابی تو خیر کبھی تھے ہی نہیں, ایک لمحے کے لیے کہ کبھی انقلابی وہ نہیں تھے. ان کا سارا سلسلہ دیکھ لیں, ساری زندگی دیکھیں, ان کا خاندانی پس منظر دیکھیں. 1937 میں میاں شریف صاحب مرحوم, ان کے والد محترم, پاکستان لاہور تشریف لائے تھے. لاہور سیاسی تحریکوں کا مرکز تھا. لاہور میں کانگریس نے کامل آزادی کی تحریک منظور کی تھی, دراوی کے کنارے کنونشن ہوا تھا. 1940 میں لاہور ہی میں تحریک قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. مگر آپ کو معلوم ہے کہ 37 سے لے کے 46 تک جب الیکشن ہوئے, اس خاندان کے کسی آدمی کی کسی سیاسی سرگرمی کا, وہ 7 بھائی تھے, کوئی سراغ نہیں ملتا. سینکڑوں بچوں کے خطوط شائع ہو چکے ہیں جو اپنے جیب خرچ سے جنہوں نے قائد اعظم کو چندہ بھیجا تھا. ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا. ان کا تعلق سیاست سے اس وقت پیدا ہوا جب یہ ان کی انڈسٹری ٹیک اوور کر لی گئی. کوئی ان کا سیاسی مزاج نہیں ہے. یہ ایوب خان کے عہد سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے اس کے عہد سے فائدہ اٹھایا. یحییٰ خان کے اپنا کاروبار کرتے رہے, اور ان کے بیچارے لین دین کرنے والے لوگ تھے. نچلی سطح کے اہلکاروں کو کچھ اوبلائج کر دیا, اوپر والوں کو اوبلائج کر دیا. ایک واقعہ چودھری شجاعت صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ایک دن چودھری شجاعت اپنے والد کے پاس گئے, چودھری ظہور اللہ کے پاس, کہا کہ وہ ایک لڑکا ہے, شریف اپنا نام بتاتا ہے اور میاں شریف کا بیٹا ہے, اور وہ کچھ پیسے لے کے آیا, چند لاکھ روپے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے الیکشن کمپین کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بچے کو سمجھاؤ جا کے, نوجوان یہ کیسی پچھڑانا باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. اور یہ چودھری خاندان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اور بہت سی چیزوں پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں ان کی سیاست پہ, اور ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نہ چودھری ظہور اللہ ہاتھ پھیلانے والے آدمی تھے, نہ چودھری شجاعت ہاتھ پھیلانے والے آدمی, نہ پرویز الہی لوگوں سے چندہ لے کے الیکشن لڑتے ہیں. یہ بیچارے ایک اور مزاج کے لوگ تھے. اب جو حادثہ ہوا ہے اس کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا ہے. ایک آدھ آدمی, آج ایک کالم میں نے پڑھا, لیکن میں بہت دنوں سے اس پہ سوچ رہا تھا. میاں صاحب جذباتی توازن کھو چکے ہیں, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, رفتہ رفتہ ہوا ہے. جب آدمی پہ یاد رکھیے کوئی جبلت غالب آ جاتی ہے, میں نے اس پہ بہت سے کالم لکھے ہیں زندگی میں, جب آدمی پہ کوئی ایک جبلت غالب آ جاتی ہے, دولت کی, شہرت کی, اور بہت سی جبلتیں ہیں, غصے کی, انتقام کی جبلت غالب آ جاتی ہے, کوئی اور کریز سوار ہو جاتی ہے. ہمارے ایک مرحوم ادیب تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے ایک انڈین ادبی جریدے کو لکھا کہ میں پیدل واک کر کے پاکستان سے انڈیا میں داخل ہوتا ہوں, آپ مجھ پہ ایک شمارہ شائع کریں اور میری پروجیکشن کریں. یہ خط کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک خط کسی کیفیت میں ہے, اور یہ سلسلہ ان کا شروع ہوا بہت پہلے, اور بگڑتے بگڑتے نفسیات بگڑتی گئی. آدمی کو خام خیالات آتے ہیں, ان سے آدمی کو لڑنا ہوتا ہے. دیکھیے نا, اسلم بیگ سے ان کا جھگڑا ہوا, ہو سکتا ہے اسلم بیگ قصوروار ہو. اس کے بعد جناب اسلم بیگ کے بعد آئے غالباً چودھری صاحب عید کاکڑ آئے, ان کے بعد نہیں آصف نواز, کون آیا, جنجوعہ صاحب آئے. اچھا, جنجوعہ صاحب بھی تھوڑے سے جذباتی آدمی تو تھے, مگر یہ کہ انہیں تھا شکوہ تھا کہ میری جاسوسی کی جاتی ہے. حسین نقی کا نام کیا انہوں نے, حسین نقانی کا معافی چاہتا ہوں. حسین نقی تو بہت ہی معتبر بزرگ اخبار ہیں.